کی جو برکات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے طفیل خدا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیونکہ آج ایک تاریخی دن ہے، اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں، کیونکہ ہماری نئی نسل کو ضروری ہے ان ایام کی مناسبت کے حوالے سے آگاہ کرنا۔ تو یہ عید قربان کا جو دن ہے، قربان لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا مطلب ہے ہر وہ کام کرنا کہ جس سے خدا کی رضا حاصل ہو جائے، لیکن شرعی اصطلاح میں آج کے دن یعنی ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا تاکہ خوشنودی خدا کا ذریعہ بن سکے۔ اور مومنین کرام ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں، میں 3-4 دن سے کم از کم 8-10 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے یہ مفاہیم آپ تک عرض کرنے کے لیے، کیونکہ ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو گفتگو ہوئی وہ ہماری نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہے ایک اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک یہ چیزیں نہیں علم ہوں گی ہمارے بچوں کا عقیدہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے حضرت ابراہیم کو تب دیا جب 86 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کتنی عمر تھی؟ 86 سال، 86 ایئر اولڈ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور سورہ صافات مزید جو پڑھنا چاہے، اس کی آیت نمبر 100 سے لے کر 107 تک یہ 8 آیات بنتی ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے گا۔ حضرت دعا کرتے رب حب لی من الصالحین، میرے اللہ مجھے اولاد نہیں بلکہ نیک اولاد عطا کر۔ یعنی یہ قرآن کا آج کا پہلا درس یہ تو جو فرما رہے ہیں نا آپ حضرات، آواز تو صحیح آ رہی ہے نا سبھی کر کی؟ آواز کو تو ایشو کوئی نہیں ہے؟ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ رب حب لی من الصالحین، میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، مجھے اولاد نہیں نیک اولاد عطا کر۔ اور صالحین کا مطلب یہ ہے ایمان، اعتقاد، عمل، ہر لحاظ سے صالح ہو، نیک ہو۔ اور نیکی کی تو دلیل تھی جب باپ نے کہا تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں تو فوراً کہا یا ابت۔ یہ جو خطبہ جمعہ اس میں، کیونکہ خطبہ عید ہے اس میں پڑھا نہیں جا سکتا، قرآن نے صرف یا ابت کہا، لیکن اس خطبہ عید میں ہے ہمارے مولا فرماتے ہیں پہلے حضرت اسماعیل نے کہا یا سید الورا، اے زمانے کے سردار۔ جی یہ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو، باپ کہہ رہے تجھے ذبح کرنا ہے، بیٹا کہہ رہے زمانے کا سردار۔ تو یہ تربیت کی انتہا تھی کہ باپ مرنے کے لیے بھی تیار ہے اور اپنے بیٹا اپنے باپ کا احترام کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اب اللہ نے بیٹا دے دیا، 2 بیٹے دیے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل 86 سال کی عمر میں، اور اس قربانی کے واقعے یعنی 13 سال کے بعد 100 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا حضرت اسحاق عطا کیا۔ اب 2 بیٹے آ گئے، اب حضرت کی دعا، حضرت کے نام سے سورہ ہے سورہ ابراہیم قرآن پاک کے اندر، اس میں ایک آیت ہے اولاد ملے، ڈھول بجانے ہیں، مجرے کروانے ہیں، بیہودہ پروگرام کرنے نہیں، یہ قرآن نے درس دیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد ہے اس کریم خالق کی جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ یعنی خدا خوشیاں دے، حرام کام نہ کریں بلکہ اللہ اور آل محمد کو خوش کرنے والے کام کریں تاکہ اللہ ان خوشیوں کو باقی رکھے آپ کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات۔ اب یہ دعا اللہ نے بیٹے دے دیے، 13 سال کا بیٹا ہو گیا۔ یہ پس منظر اسی لیے عرض کیا، ذہن میں رکھیں 86 سال کی دعاؤں کے بعد تو حضرت ابراہیم کون؟ اللہ کے دوست، یعنی اللہ اپنے دوست کی دعا کو 86 سال کے بعد قبول کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں دعا منگو بعد قبول پہلے ہو جائے، یہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے۔ قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ تمہارا کام ہے دعا کرنا، اس کو کس وقت قبول کرنا ہے یہ خالق کی مشیت بہتر جانتی ہے۔ اللہ نے قبول کی، بیٹا دے دیا۔ جب بیٹا ہو گیا 13 سال کا، اب تاریخ سے کہتی ہے کہ حضرت نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اور یہ قرآن کی آیت نمبر سورہ صافات 101 ہے، فلما بالغا معه سعیا، جب بیٹا بڑا ہو گیا، باپ کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ
یہ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں تشریح کرتا. ایک ایک لفظ چن کر اللہ نے بھیجا ہے. اولاد بڑی ہو جائے والدین کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے بلکہ ان کے کام کاج کا سہارا بنے. یہ آج کہہ رہی ہے جب کام کاج کرنے لگا باپ کے ساتھ تو اس وقت کہا یا بنیا انی علی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں, یہ بتا تیرا ارادہ کیا ہے. اور فرمایا یہاں 2 درس ہیں. اولاد کی تربیت کرو, اساں تورے پیو ماں ہیں, ساری مرضی جلسی نہیں. آپ کا کام ہے اچھے اچھے آئیڈیاز دینا, اولاد کا کام ہے قبول کرنا. آپ اپنے حد تک نرمی رکھیں. اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانیں, کیوں وہ تمہارے سید اور سردار ہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے بابا جان آپ جو آپ کو حکم ملیا ہے نا وہ کام کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے. قربانی کے دن یاد رکھیے گا, باپ بیٹے کی گفتگو کو سمجھیں. اس میں کتنی باریکیاں ہیں. حضرت ابراہیم کے بڑے امتحان پہلے دے چکے ہیں. نمرود کی آگ میں ڈالا جا چکا, ہجرت کر چکے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے اپنے بیٹے بیوی کو مکہ کی غیر آباد وادی میں چھوڑ چکے, زمزم کا پانی ظاہر ہو چکا. اور یاد رکھیے البلاء للولا, جتنا بندے کا ایمان بلند ہوتا ہے آزمائش خدا کی طرف سے بلند ہو جاتی ہے. یہ امتحان درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم اور آل محمد کے امتحان دیکھیں, ساری زندگی امتحان شدید سے شدید تر رہے ہیں کیونکہ درجات کو بلند کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ مختصر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب باپ بیٹے کی گفتگو, آپ حیران ہوں گے کہ 13 سال کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے ذبح کر دے, میں صبر کروں گا, آپ کو جو خدا نے حکم ملا ہے مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. یہ گفتگو قابل غور ہے. جذبہ ہونا چاہیے خدا کی راہ میں, تربیت ہونی چاہیے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سر تسلیم خلق کر لیا, بیٹا مطمئن ہو گیا. فلما اصلہ طلہ للجبین, جب باپ بیٹا تسلیم ہو گئے اللہ کی رضا کی خاطر تو حضرت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا. یعنی ذبح کرنے کا مرحلہ آ گیا, لیکن اس سے پہلے وصیت ہے بابا میرا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا اور کہنا تیرا بیٹا رب کریم کی بارگاہ میں چلا گیا ہے. اور اسے کہنا غم نہ کرنا, تیرا بیٹے کے درجات کو خدا نے بلند کر دیا ہے. اور بابا کوشش کرنا کرتے پر خون نہ لگے تاکہ میری ماں کا دل دکھی نہ ہو, بلکہ اسے کہنا جب بھی کبھی تجھے پریشانی ہو, بیٹے کی یاد آئے, اس کرتے کو سینے سے لگانا, اللہ تجھے تسکین قلب عطا کرے گا. یہ نبیوں کے آل محمد کے لباس کو معمولی لباس نہیں ہے. اگر حضرت یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کی بینائی کو لا سکتا ہے, یہ عام لباس نہیں ہے. ان ہستیوں کے ساتھ منسوب چیزوں کا مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے. تو بہرحال تاریخ حیران ہو گئی, آسمان سے جو ہے وہ تھر تھرانے لگا, پرندے فضاؤں میں چکرانے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسا تعجب کا مقام ہے. اور یہی وجہ ہے یہ جو ہم تکبیر میں نے پڑھی, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر, یہ سب سے پہلے حضرت جبریل نے حیرانی کے عالم میں کہا اللہ اکبر. وہ اتنا عظیم بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو 86 سال 100 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. پھر اللہ اکبر کہا کہ ایسا بیٹا بھی ہو سکتا ہے جسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے بلکہ اپنے باپ اور باپ کے خدا کے حکم کا پاس ہے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں سمجھا کہ اب میری گردن پر چھری چلنے والی ہے, کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, میرے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اسماعیل تیری بارگاہ میں اقرار کر کے آ رہا ہے. اور جب قربانی کے لیے چھری چلا دی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد, میرا اللہ ابراہیم تیرا شکر ادا کرتا ہے, تو نے ہم باپ بیٹے کو امتحان کے قابل سمجھا. توجہ فرما رہے ہیں مومنین, ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم, ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُرْسَلِينَ, ابراہیم جو تو نے خواب دیکھا تھا نا تو نے سچ کر کے دکھایا, ہم نیک لوگوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں. سینکڑوں سال ہو گئے ہیں ابراہیم و اسماعیل کی یاد باقی ہے. یہ قربانی کا سلسلہ باقی ہے اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, چھری چلا دی,
ایسا لگا کہ ذبح ہو گیا. جب پٹی ہٹائی دیکھا دمبا ذبح ہے, بیٹا مسکرا رہا ہے. دل میں ملال آیا, میرا اللہ میری قربانی قبول نہیں ہے, کاش میرا بیٹا دمبے کی جگہ ذبح ہوتا. پر جذبہ تو دیکھیں, خوش نہیں ہوئے, دل رنجیدہ ہوا. آواز خالق کئی وفدینا بذبح عظیم, ابراہیم ہم نے اس قربانی کا فدیہ ذبح عظیم سے دے دیا ہے. تو ذبح عظیم کیا ہے؟ عیون اخبار رضا میں ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام مولا کا بڑا عظیم فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دمبا ذبح ہو گیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ بتا تجھے کس سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ کہا میرے اللہ مجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار ہے, کیونکہ وہ تیرا حبیب ہے, میں تیرا دوست ہوں, مجھے تیرے حبیب سے پیار ہے. ابراہیم یہ بتا کس کی اولاد پیاری ہے, اپنی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تڑپ کر کہا میرا اللہ میری اولاد کہاں, مجھے تیرے حبیب کی اولاد پیاری ہے. آواز خالق ہے ابراہیم یہ بتا تیری اولاد کا غم زیادہ ہے یا میرے نبی کی؟ مالک یقیناً تیرے حبیب کی اولاد کا غم زیادہ ہے. اس وقت آواز خالق ہے یوں سمجھیں کہ قربانی والے دن اللہ مصائب حسین علیہ السلام کو بیان کر رہا ہے. حضرت جس طرح آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. آواز خالق ہے ابراہیم سنو, اسی نبی کا نواسا ہوگا, کربلا کا میدان ہوگا, 3 دن کا بھوکا پیاسا اسی نبی کی امت نبی کے نواسے کو ذبح کر دے گی. رونے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل بھی رونے لگے. آواز خالق ہے یا میرے نبی ہو, یہ جو تم روئے ہو نا حسین کے غم میں نے تمہیں قربانی سے زیادہ صلہ عطا کر دیا ہے. مومنین عزادارو ایک جملہ عرض کرتا ہوں, بیٹے کی گردن پر چھری نہ چلے, باپ بنتا ہے ذبیح اللہ. خود انصاف کرنا, وہ باپ کتنا عظیم ہوگا, اللہ جانے کس طرح بیٹے کے جگر سے برچی کا پھل نکالا ہوگا, اللہ جانے کس طرح 6 مہینے کے علی اصغر کی لاش کو اٹھایا ہوگا. اور مومنین یہی وجہ ہے کرتا لے کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماں ہاجرہ نے دیکھا, ایک جملہ کہا, ہائے چھری چل جاتی میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. 1 ہفتے کے اندر حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ہے, میرا بیٹا ذبح ہو جاتا, میرا بیٹا مارا جاتا. سلام ہے کربلا کی ان ماؤں پر, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک, اللہ جانے بیٹے کے قاتلوں کے ساتھ مشکل سفر کیسے کیے ہوں گے. ایک جملہ عرض کرتا ہوں, جب علی اکبر کی لاش لے کر آئے نا مولا حسین علیہ السلام, کہا اما فضا علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی. مولا خیمے میں بیٹھی ہوگی جہاں آپ نے فرمایا تھا نا اکبر کی ماں دعا کر اللہ مجھے اکبر زندہ ملائے, اس وقت دعا کی وہی مصلے پر بیٹھی ہوگی. بی بی فیضہ روایت کرتی میں خیمے میں آئی, کیا دیکھا, اکبر کی ماں کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے. میں نے کہا بی بی تیرے بیٹے کی لاش آئی ہے, اکبر سے وداع نہیں کرے گی. ایک مرتبہ کہا اما فیضہ مجھے سہارا دے, جب سے اکبر زین سے اترا ہے نا مجھے خیمے کا رستہ نظر نہیں آتا. اولاد والوں خود انصاف کرنا, جس ماں کو بیٹے کی شہادت کے بعد ہاتھ ہو گئی ہے وہ حسین جو بیٹے کی لاش پر کونیوں کے بل چل کر آیا تھا, اللہ جانے اکبر کی لاش کو اٹھایا کیسے ہوگا, خیمے میں کیسے لے کر آیا ہوگا. جس ماں کو خیمے کا رستہ نظر نہیں آتا ہوگا, اللہ جانے 1400 میل کا فاصلہ بیٹے کے قاتلوں کے ساتھ سفر کیسے کیا ہوگا. بس مومنین جس طرح حضرت ابراہیم کی یاد منانا ضروری ہے, اسی طرح 10 محرم کو بی بی زہرا کی اولاد کی یاد منانا بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس یاد کو بھی اور مظلوم کربلا کی یاد کو بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. باواز بلند صلوات اللہم علی محمد. بس مومنین کرام قربانی کا مقصد